أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. ٹھیک، ہم آج اپنا درس شروع کرتے ہیں. مدینہ بک کا لاسٹ چیپٹر ہے ہمارا. ٹوینٹی 23 لیسن ہے یہ ہمارا. اس میں ہمارے پاس پہلے حوار ہے. المدرس من انت یا اخی احمد انا طالب جدید. المدرس ما اسمك احمد اسمی احمد احمد اسمی احمد. المدرس من أين أنت احمد أنا من باكستان. المدرس عندي 7 دفاتر. لمن هي؟ عباس. هات يا أستاذ، هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة. اب یہ والا بھی جو چیپٹر ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو مین چیز ہے وہ ممنوع من الصرف والا قاعدہ ہی چل رہا ہے اس میں بھی. یہاں پہ بھی بہت سارے ایسے نام ہیں جو کہ کسرہ قبول نہیں کر رہے حالانکہ وہ حالت جر میں ہے، جیسے لی عثمان، لی ابراہیم، اور کچھ ایسے نام بھی ہیں جو کسرہ قبول کر رہے ہیں جیسے لی محمد، لی حامد. المدرس اهذا كتابك يا محمد؟ محمد. لا، هذا كتاب حمزة. المدرس أين علي يا إخوان؟ حامد ذهب إلى الرياض. المدرس وأين يعقوب؟ حامد ذهب إلى مكة. اب یہ دیکھیں الریاض جو ہے وہ ہمارے پاس کسرہ قبول کر رہا ہے، جبکہ مکہ تھا جو ہے وہ ممنوع من الصرف میں ہے. الریاض منصرف اسم ہے. المدرس أين إسحاق؟ محمد خرج. المدرس متى خرج؟ محمد خرج قبل 5 دقائق. تو یہ ہمارے پاس پورا پیسج ہے جس میں ہمیں دونوں طرح کے نام مل رہے ہیں. اب یہ مثال دیکھنے کے لیے اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے دے رہے ہیں. جیسے محمد ایک نام ہے اور زینب ایک نام ہے. محمد من محمد الی محمد لمحمد کتاب محمد. سب میں جو سٹیٹس ہے محمد کا وہ حالت جر والا ہے اور وہ قبول کر رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ محمد منصرف اسم ہے، جبکہ زینب من زینب الی زینب لی زینب کتاب زینب. جبکہ زینب میں زینب کا جو اعراب ہے اس پورے سینٹینس میں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے کسرہ میں ہی آ رہا ہے، مجرور آ رہا ہے، لیکن اس نے کسرہ قبول نہیں کی. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، یعنی تصریف کے قاعدے کو ممنوع کرتا ہے، نگیٹ کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ریڈنگ کے لیے کچھ سینٹینسز ہیں جیسے یہاں پر. تو اس میں بھی مکس نیمز ہیں. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا نام جو ہے وہ ممنوع من الصرف ہے یا کون سا تصریف منصرف ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے آپ 23 لیسن کو اور جو اس سے پچھلے والا لاسٹ لیسن ہم نے پڑھا تھا 22، ان دونوں لیسنز کی مدد سے آپ جب فائنڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کو نیمز مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے وہی
ممنوع من الصرف والے نام یوز کیے ہیں اس پوری قرات کے لیے. یہ جو ریڈنگ کے لیے آپ کو دیے ہیں کچھ سینٹنسز جو انہوں نے استعمال کیے ہیں, کہیں آگے پیچھے کے نام انہوں نے نہیں ڈالے, تو اس لیے اس میں آپ کے لیے آسانی ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو آپ ان دونوں چیپٹرز کی مدد سے کر سکتے ہیں. ٹھیک, اس میں جیسے ہے هذا الكتاب لمحمد وذلك لزینب. اب زینب ممنوع من الصرف ہے. ذهب خالد الى احمد, احمد ممنوع من الصرف. ذهب ابی الى مکہ وذهب عمی الى جدہ یا جدہ. مکہ اور جدہ دونوں ممنوع من الصرف نیمز ہیں. اخت مروان, اخت مروان بھی جو ہے وہ ممنوع من الصرف ہے. تو یہ یہاں پر ہے تو مضاف الیہ کی اسٹیٹس پہ, اعراب اس کا جو ہے وہ مجرور ہونا چاہیے, لیکن یہ ممنوع من الصرف ہے. اخت مروان مریضۃ. این زوج خدیجۃ ہوا فی لندن. اچھا, سیارۃ حامد جدیدۃ و سیارۃ ابراہیم قدیمۃ. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جملے میں حامد اور ابراہیم دونوں نیمز کا یوز ہوا ہے, جبکہ حامد جو ہے وہ منصرف اسم ہے, جبکہ ابراہیم ممنوع من الصرف. بیت خالد کبیر و بیت اسامۃ صغیر. این ذهب ابوک یا لیلی؟ ذهب الى بغداد. فی اسطنبول مساجد کثیرۃ. مساجد کثیرۃ, کیونکہ استنبول اور مساجد یہ دونوں ورڈز جو ہیں یہ ہمارے پاس ممنوع من الصرف ہیں. عندی خمسۃ مفاتیح, مفاتیح بھی ممنوع من الصرف ہے. الکعبۃ فی مکہ. فی هذا الشارع ثلاثۃ مساجد. هذا الطبیب اسمه ولیم وهو من لندن وذلك اسمه لویس وهو من باریسا. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لندن اور باریس یہ دونوں جو نیمز ہیں, جگہوں کے نیم ہیں, یہ ممنوع من الصرف ہیں. پھر سیارتی لونها اخضر. عندی قلم احمر. اب اخضر احمر ان کو ہم تنوین کے ساتھ نہیں کریں گے, اس لیے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہیں. جو ممنوع من الصرف ہوتا ہے وہ کسرہ قبول نہیں کرتا اور تنوین بھی قبول نہیں کرتا. یہ دو چیزیں جو ہیں ہمارے پاس ممنوع من الصرف کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. البیت الابیض فی واشنطن. ذهب احمد الى محمد. ذهب محمد الى احمد. احمد چونکہ ممنوع من الصرف ہے اس لیے ہم نے اس کو فتحہ کے ساتھ ریڈ کیا ہے. انت من مکہ؟ لا انا من طائفہ. اخت فاطمہ طالبۃ. اچھا, یہ ہو گئے یہ 20 سینٹینسز. یہ انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. میں نے آپ کو کلاس میں ریڈ کر کے دکھایا ہے صرف اس لیے کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے نہ تو تنوین کرنی ہے اسپیسیفکلی ممنوع من الصرف کے اسما پہ, اور نہ ہی آپ نے اس کو کسرہ دینی ہے جب وہ حالت جر میں ہوگا, تو اس کو ہم نے فتحہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. اور کلو میں نے آپ کو یہ دے دیا کہ نیمز آپ کو کیسے پتہ چلیں گے. آپ نے 23 لیسن اور 22 لیسن ان دونوں کی مدد سے آپ نے جو ہے وہ اسما کو کیٹیگرائز کرنا ہے کہ کون سے ممنوع من الصرف ہے اور کون سے منصرف اسما ہے. اس کے بعد نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے اقرأ الکلمات الآتیہ واکتبها مع ضبط اواخرها, جس میں آمینۃ من آمینۃ لی احمد احمد, یہ آپ نے ان کو ضبط دینا ہے, یعنی ان کے لاسٹ لیٹر کے اوپر کون سی حرکہ ہوگی یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. کیونکہ جب ہم کسی بھی ورڈ کو ضبط دیتے ہیں یعنی اس کے اوپر زیر زبر پیش لگاتے ہیں تو اس کی جو سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ چینج نہیں ہوتی, ہمیشہ جو چینجنگ ہے وہ لاسٹ لیٹر کے اوپر آتی ہے اکارڈنگ ٹو اعراب. تو یہاں پر بھی آپ کے پاس جو ورڈز ہیں آپ نے ان کو ان کے ضبط کے ساتھ لکھنا ہے. تو یہ جو 2 نمبر ایکسرسائز ہوگی اور 3 نمبر ایکسرسائز ہوگی
یہ دونوں آپ کے ہوم ورکس ہیں. اور 3 نمبر ایکسرسائز میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کیونکہ انہوں نے دونوں ناموں کو مکس کیا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ ورڈ آ رہا ہے حامد. حامد جو ہے وہ منصرف اسم ہے. شور نہیں کرتے, باہر جا کے کھیلو, شور نہیں کرنا, آپ ہی کے ساتھ کھیلو. نہیں ابھی بالکنی نہیں جانا, ابھی آپ ہی ساتھ کھیلو. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں حامد کا ورڈ آیا آپ کے پاس جو کہ منصرف ہے, تو اس لیے انہوں نے مکس کر کے نیمز لکھے ہیں. جیسے محمد بھی اس کے اندر ہے جو کہ نام منصرف ہے. تو پھر آپ جو منصرف اسماء ہیں ان کو تنوین کے ساتھ لکھیں گے. جو غیر منصرف اسم ہے اور وہ بغیر کسی حالت جر کے ہے, جیسے معاویہ تو آپ لکھیں گے اس کو, نعمان نو لکھیں گے. لیکن جب آپ کے پاس کوئی اسم جار آ گیا ہے تو پھر آپ نے ایک فتحہ کے ساتھ لکھنا ہے. لی اسحاق من معاویہ لی عائشہ, اس طرح سے آپ لکھیں گے. اب یہاں پہ خالد بھی ایک ورڈ ہے جو کہ ممنوع من الصرف نہیں ہے, منصرف اسم ہے. تو جو منصرف اسم ہوگا اس کو تنوین کے ساتھ لکھنا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے یہ تمرین پوری کرنی ہے. اور 4 نمبر ایکسرسائز میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے عدد معدود جو کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں 3 سے لے کے یہ آپ کو جس ورڈ کا نہیں پتہ چل رہا نا, آپ اپنی 23 اور 22 اور 23 ایکسرسائزز سے آپ دیکھ سکتے ہیں. عباس کا اب فی الحال مجھے بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کون سا ورڈ ہے, منصرف ہے یا نہیں ہے. لیکن آپ کو اگر یہ منصرف ہوا مطلب ممنوع من الصرف ہوا تو یہ ڈیفائنڈ ہوگا 23 یا 22 والے لیسن میں. اس کو بہرحال میں چیک بھی کر دوں گی آپ کو. اوکے اچھا, اب ہم دیکھ رہے تھے ایکسرسائز نمبر 4. اس میں 3 to 10 ہم نے عدد ڈالنا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ورڈز مل رہے ہیں وہ سب واحد ہیں, جیسے مسجد, فندق, مندیل, مفتاح, صدیق, اور یہ تمام جو ہیں یہ منصرف اسماء ہیں. جیسے مدرسۃن ہوتا ہے ہمارے پاس, لیکن جب ہم اس کی پلورل یوز کرتے ہیں تو وہ مدارسو ہو جاتا ہے, بن مدارسہ ہو جاتا ہے. وہ جو ہے وہ ممنوع من الصرف میں چلا جاتا ہے, وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے. مسجدن ہوتا ہے جبکہ مساجدہ ہمارے پاس ممنوع من الصرف ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس جتنے بھی ورڈز ہیں یہاں پر یہ سارے سنگولر میں ہیں, اور یہ جب سنگولر میں ہوتے ہیں تو یہ منصرف ہوتے ہیں ان میں سے اکثر, یا شاید سبھی. جب ان کی پلورل بنتی ہے تو یہ ممنوع من الصرف ہو جاتے ہیں. مساجد کا میں کنفرم ہوں کہ وہ جو ہے ممنوع من الصرف ہے. فنادق بھی, مندیل سے منادیل بھی, مفاتیح بھی, زملاء بھی, کراسیہ یہ بھی, مدارسہ اور دقائق. ایک جو اصدقاء شاید میرا خیال ہے وہ بھی ممنوع من الصرف ہے, لیکن میں اس کو کنفرم کر دوں گی. اصدقاء اور عباس, ان 2 ورڈز کو میں کنفرم کر کے پھر آپ کو بتاؤں گی. تو یہاں پر جو ہمیں 4 نمبر میں تمام اسماء دیے جا رہے ہیں یہ واحد ہوتے ہیں تو یہ منصرف ہیں, یعنی تینوں حالتیں قبول کرتے ہیں. لیکن تو جب یہ جمع میں ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ممنوع من الصرف ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ فتحہ, کسرہ, دمہ تینوں حالتیں قبول کریں گے.
تو یہاں پہ ہم نے جو ترکیب بنانی ہے وہ کون سی؟ عدد معدود بنانا ہے ہم نے، جو کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے 3 سے لے کے 10 تک کوئی بھی عدد ڈال کے اپنی مرضی سے پھر ہم نے ان کو ترکیب دینی ہے. اور اس میں ہم نے ایک مین پوائنٹ یہ پڑھا تھا کہ جب ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس اگر معدود مذکر ہوتا ہے تو ہم عدد اس کے ساتھ مؤنث استعمال کرتے ہیں، اور جب ہمارے پاس معدود مؤنث ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ عدد جو ہے وہ مذکر استعمال کرتے ہیں. جیسے یہ دقیقتن جو ہے یہ مؤنث ہے، مدرستن مؤنث ہے، اس کے ساتھ جو آپ عدد استعمال کریں گے وہ مذکر ہوگا، وداؤٹ تائے مربوطہ ہوگا. ہاں جی، ان کے اعراب جو ہے نا یہ مضاف مضاف الیہ کی طرح ہوتے ہیں. کرسیون بھی جو ہے یہ وہی ہے، منصرف اسم ہے. جب ہم اس کی پلورل میں جاتے ہیں، کراسیو کہتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے. ٹھیک، کرسیون جو ہے مذکر ہے. اوکے تو یہاں ہماری ایک بک الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں لسان القرآن پہ. ہم نے جیسے اپنی جو آسان کتاب ہے اس میں ہم نے تمام جو ثلاثی مزید کے ابواب ہیں وہ دیکھ لیے ہیں، اور ہم نے فعل امر کے بنانے کا طریقہ بھی دیکھ لیا جو اس میں بہت شارٹ سا ہے. اب ہم ایک گو تھرو کریں گے، ڈیٹیلڈ نہیں پڑھیں گے. جو چیزیں ہم آسان سے پڑھ چکے ہیں وہ ہم لسان القرآن میں واپس نہیں اس کو دیکھیں گے. تو کیونکہ اس میں نے دیکھا بہت ساری مثالیں ہمیں مل رہی تھی قرآن مجید میں. اس طرح ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں اس طرح زیادہ مثالیں نہیں ملتی، لیکن یہاں پر انہوں نے بہت ساری مثالیں اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہیں. تو مجھے تھا کہ ہم اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں، گو تھرو ہو جائیں اس سے. اچھا، اب ہمارے پاس سب سے پہلا جو باب ہے وہ باب افعال ہے. افعال یفعل، اس کا ماضی مضارع ہے، اور اس کی خصوصیت ہم نے دیکھی تھی کہ یہ متعدی ہوتا ہے اور اس کے اندر جو فعل ہوتا ہے وہ یک بارگی ہو جاتا ہے، ایک دم سے مکمل ہو جاتا ہے وہ کام جو بھی ہو رہا ہوتا ہے اس فعل کے اندر. پھر اس میں ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں، جیسے انہوں نے یہاں پر ایک کمپیریزن کیا ہوا ہے، ہمیں مجرد کا بھی فعل لکھ کے اور باب افعال کا فعل لکھ کے ایک کمپیریزن کر کے دکھایا. جیسے نزلہ ہوتا ہے اترنا، یعنی لازم فعل ہے. جیسے نزلہ اگر کوئی کہے گا تو خود اترنے کی بات ہوگی، لیکن انزلہ میں اتارنا متعدی کا میننگ ہے. انزلہ ینزلو اتارنا. اسی طرح خرج نکلنا، اخرج یخرج نکالنا. پھر ہے دخل داخل ہونا، ادخل یدخل کسی چیز کو داخل کرنا. تو متعدی میننگ ہوتے ہیں اس کے اندر. اس میں اب مثال ہے جیسے قرآن مجید سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے نازل کیا قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں. تو یہاں پر یک بارگی نزول ہے، ایک سارے کا سارا جو قرآن ہے اس کا ایک دم سے نزول ہے، پورے کے پورے قرآن کا لیلۃ القدر میں. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس اگلی مثال ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ہم نے ان کے اوپر ابابیل والے جو پرندے ہیں ان کو بھیجا. تو ارسلہ یعنی بھیجنا. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف.
تو یہاں پر ارسلہ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور یہ جو ابابیل کے لشکر ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تو یہاں بھیجنے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور وہی ہے ذات جس نے بھیجا رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ، دین الحق کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اگلی مثال ہمارے پاس انعم ینعم انعاما، یہ بھی باب افعال سے ہے، تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا، انعمت تو نے انعام کیا۔ پھر ہے اگلی مثال میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی۔ تو انعمت میں نے انعام کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی ضمیر جاری ہے۔ پھر اگلی مثال ہے اخرج یخرج، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ نکالتا ہے، یعنی یہاں پر چونکہ باب ہمارے پاس افعال ہے تو یخرجہم، اخرج یخرج، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافر ہیں وہ اولیاؤہم الطاغوت، ان کے جو دوست ہیں وہ طاغوت ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی لوگ آگ والے لوگ ہیں اور جو اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو یخرجہم ہے اور یخرجونہم ہے یہ ہمارے پاس اس باب سے ہے۔ ٹھیک ہے، انذر ینذر ہمارے پاس نیکسٹ فعل ہے، انا انذرناکم عذابا قریبا، کہ بے شک ہم نے خبردار کیا، ڈرایا تم کو ایک قریب کے عذاب سے۔ انی انذرتکم نارا تلظی، کہ بے شک میں نے تمہیں خبردار کیا آگ سے۔ تو یہاں پر بھی انذرتکم میں انذرتو میں نے خبردار کیا، متکلم کا صیغہ ہے۔ پھر اگلا ہمارے پاس فعل ہے انفق ینفق، اچھا، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، کہ جو بھی تم خرچ کرنے والی کوئی چیز خرچ کرتے ہو، تو یہاں پر انفقتم یہ ہمارے پاس حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ گیا اسی سیم باب سے، انفقہ سے انفقتم۔ پھر اگلا ہمارے پاس فعل ہے اطعم یطعم اطعام، تو یہاں پر اطعم کھانا کھلانا، جیسے خود کھانے کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا اکلتو، میں نے کھایا، تو اطعم جو ہے وہ کسی کو کھانا کھلانا۔ الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، یہ جیسے ہمارے پاس کھانے کے بعد کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اطعمنی، اس نے کھلایا مجھے، مطلب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلایا، وسقانی اور ہمیں پلایا، مجھے پلایا، یہاں پر یا ہے تو مطلب اکیلے کی بات ہو رہی ہے، وجعلنی اور مجھے بنایا مسلمانوں میں سے۔ تو یہاں پر جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے، اور اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں محنت ہم خود کرتے ہیں، کماتے ہم خود ہیں،
لیکن اس سارے کا کریڈٹ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ چاہتا ہے، وہ نعمت دیتا ہے تو نعمت ہم تک آتی ہے، ورنہ بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو چاہتے ہیں وہ اچیو نہیں کر پاتے بعض دفعہ. تو یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم ہوتا ہے. تو اس کا جو ہے بالکل سارا جو کریڈٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے. اچھا، اس کے بعد ہے ادخل یدخل وادخلناہم فی رحمتنا. ادخلنا اور ہم نے داخل کیا ان کو اپنی رحمت کے اندر. تو یہاں پر ادخلنا متعدی کا میننگ دے رہا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتی، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے اندر داخل کر دیتا ہے. یدخل وہ داخل کرتا ہے. اس کے بعد ہے لقد ابلغتکم رسالات ربی. ابلغت میں نے پہنچایا، متکلم کا صیغہ ہے. پھر ہے افلح یفلح کہ فلاح پانا. قد افلح المؤمنون تحقیق مومن فلاح پا گئے. اور اس کے بعد ہے آمنا یؤمنو. اب یہ چونکہ محموز فعل ہے اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم دو حمزہ جب ہمارے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے امنا تو اس کو ہم مد بدل کر دیتے ہیں اور آمنا یؤمنو ہو جاتا ہے یہ فعل، کیونکہ عربی میں امنا جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس کا استعمال نہیں ہوتا، وہ بولنے میں بھاری ہے. متعدی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی فعل ہو رہا ہے نا وہ آپ اپنے اوپر نہیں کر رہے، وہ کسی کے اوپر ہو رہا ہے. اور لازم جو فعل ہوتا ہے وہ ہم اپنے اوپر کرتے ہیں، جیسے اکلتو میں نے کھایا، جلستو میں بیٹھی، خرجتو میں نکلی، اخرجا یا اخرجتو میں نے نکالا. میں نے اپنی کسی مطلب فرض کریں میں نے اپنے بچوں کو نکالا اپنے کمرے سے تو میں کہوں گی اخرجتو میں نے نکال دیا بچوں کو. تو اس طرح سے جب آپ کسی کے اوپر فعل کا اطلاق کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو تو وہ متعدی ہوتا ہے، اور جو لازم ہوتا ہے وہ ہم اپنی ذات کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. آمنت یہ باب افعال سے ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر چونکہ محموز ہے یہ جو فعل ہے اس لیے آپ کو ایگزیکٹلی افعالہ کا وزن نہیں یہاں پہ ملے گا، کیونکہ یہ جو شروع میں باب کا حمزہ ہے اور جو اس کا حمزہ ہے روٹ ورڈ کا حمزہ، یہ دونوں مل کے ساؤنڈ کر رہے ہیں، مد بدل بنا رہے ہیں. تو آمنتو میں ایمان لائی اللہ پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ اور رسولوں پہ. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. تو یہاں پر بھی ہمارے پاس یہ جو یؤمنون کا فعل ہے، یؤمنون کا جو فعل ہے یہ ہمارے پاس باب افعال سے ہے. آمنا یؤمنو اور یؤمنو سے یؤمنون جمع مذکر غائب ہے. اوکے اوکے پھر ہمارے پاس کچھ اور مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، جیسے احبا یحبو، یہ بھی ہمارے پاس باب افعال ہے. اب یہاں پر چونکہ ہمارے پاس یہ اس کو ہم نے کیا ٹرم دی تھی، مضاعف نہیں، جو جس میں ہمارے پاس دو روٹ ورڈز اکٹھے آ جاتے تھے، اس کو ہم نے پڑھا تھا. ٹرم ابھی فی الحال میرے ذہن سے بھی نکل گئی ہے، لیکن جس میں ہمارے پاس جو روٹ ورڈ تھا وہ ریپیٹ ہو رہا تھا، تو اس میں با جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. تو با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور حمزہ جو اس کے شروع میں آیا ہے وہ باب افعال کا حمزہ ہے. احبا یحبو.
من احب سنتی فاحبنی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو یہاں پر اس حدیث کے جملے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سنت سے محبت کرنی ہے۔ بل تحبون العاجلۃ، بلکہ وہ جلدی ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں۔ تو احب یحب اور یحب سے تحبون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اولج یولج، داخل کرنا، اولج یولج۔ اب یہ ہمارے پاس اس کے اندر جو روٹ لیٹر آ رہا ہے وہ واو آ رہا ہے، یعنی حرف الا آ رہی ہے اس کے اندر، اور یولج اللیل فی النہار کہ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وہ یولج النہار فی اللیل اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ ایقن یوقن، یہ بھی اسی فعل سے ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون کہ وہ یقین رکھتے ہیں آخرت کے اوپر۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں متعدی کا میننگ ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اوپر یقین رکھ رہے ہیں۔ اچھا، both for same two letters۔ ہاں، مجھے بھی ایسے یاد پڑا ہے کہ شاید وہ مضاعف ہی تھا جس پہ ہمارے پاس ٹو روٹ لیٹرز جو ہیں وہ سیم ہوتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد اور بھی ہمارے پاس مثالیں ہیں، جیسے اماتا یمیتو۔ اوکے، تھینک یو، مضاعف ہی ہے یہ، ہا بابا جو ہے یہ مضاعف ہے۔ پھر ہے زا یا اور غائن، ازاغ یزیغ، ٹیڑھا کر دینا، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم کہ جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو پھر اللہ نے ان کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زاغو جو ہے یہ ہمارے پاس مجرد کے افعال میں سے آ رہا ہے اور یہ لازم کا میننگ ہے اس کے اندر، کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو خود ٹیڑھا کر دیا، خود وہ غلط راستے کے اوپر جانا شروع ہو گئے، اور کیونکہ ہمارے پاس ایک ضمیر ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو فطرت سے ریلیٹڈ یا اسلام جو ہمیں کہتا ہے وہ ہمارے اندر فیڈ ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور فطرت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ڈالی ہے وہ اسلام کے قواعد کے مطابق ہی ڈالی ہوتی ہے۔ تو جب ہم اپنے ضمیر کی بات نہیں مانتے اور اپنے آپ کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں تو یہ زاغو، جب انہوں نے ٹیڑھا کر دیا اپنے آپ کو، ازاغ اللہ تو پھر اللہ نے بھی انہیں ٹیڑھا کر دیا۔ تو یہاں پر زاغو جو ہے یہ لازم کا میننگ ہے اور ازاغا جو ہے یہ متعدی کا میننگ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے الہا یلہی کہ غافل کرنا، الہاکم التکاثر، اور اس کے بعد اذیت دینا، آذا یؤذی ایذاءً، اذیت دینا، کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ لِمَ تُؤْذُونَنِی کہ کیوں تم مجھے اذیت دے رہے ہو۔ پھر اوحا یوحی وحی کرنا، انا اوحینا الیک کہ ہم نے وحی نازل کی آپ کی طرف۔ پھر احیا یحیی زندہ کرنا، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا کہ احیا زندہ کرنا، کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، الذی احیانا کہ جس نے ہمیں زندہ کیا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا اس کے بعد کہ ہم، یعنی نیند کی جو ہماری نیند سے جاگنے کی جو دعا ہے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد پھر ایک زندگی دی، احیانا بعدما اماتنا، اور دونوں میں جو ہمارے پاس صیغے استعمال ہو رہے ہیں باب افعال سے، متعدی کا میننگ آ رہا ہے اس میں۔
اس کے بعد ہمارے پاس باب تفعیل ہے جس میں فعل یفعل ہمارے پاس وزن ہے مین، اور اس میں بھی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں۔ احیانا ڈفرینٹ اس لیے کیونکہ اس کے اندر بھی ہمارے پاس حرف علا موجود ہے، تو اس لیے یہ احیا یحیی ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہمیں ڈفرینٹ ساؤنڈ کرتا ہے۔ اوکے، پھر ہمارے پاس باب تفعیل ہے جس میں ہمارے پاس تدریج کا میننگ ہوتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے۔ علم یعلم، اب سیکھنے کا عمل دیکھ لیں آپ کہ تدریج کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم ایک دم سے سب کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ بھی علمہ کا ورڈ آ رہا ہے، اور جو بیان ہے وہ بھی علمہ کے ساتھ آ رہا ہے، تو ہر چیز تدریج کے ساتھ پھر سیکھی ہوئی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، یعنی سکھایا، کیونکہ فعل متعدی ہے اس کے اندر بھی، تو لیکن تدریج کے ساتھ۔ پھر نزل ينزل، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اب یہاں پر قرآن کے نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تنزیل ہوئی ہے اس کی، وہ یک بارگی نہیں ہوئی بلکہ تدریج کے ساتھ ہوئی۔ اسی طرح وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہونے کی بات ہے۔ اور پھر سبح یسبح تسبیحا، اب یہ فعل بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی تدریجن کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ ہم ایک دن بیٹھ کے ہم تسبیح کر لی اور بھئی ہماری جاب فنش ہوگی، نہیں بھئی فعل ہی ایسا ہے کہ جس میں تدریج کی بات ہے، تھوڑی تھوڑی کرنی ہے اور کرتے رہنا ہے۔ اس طرح سے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین اور آسمان تسبیح کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ کے لیے زمین اور آسمان جو ہے وہ تسبیح کر رہے ہیں۔ ایک میں ہمارے پاس ماضی کا فعل ہے، تو صیغہ ہے، تو دوسرے میں مضارع کا۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ زمین اور آسمان اگر تسبیح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ان کا کنٹینیوس فعل ہے۔ پھر کلم یکلم تکلیما، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ اور اسی طرح کذب یکذب، اچھا اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک فعل ہوتا ہے کذبہ، ٹھیک ہے، کذبہ جو ہے وہ ہمارے پاس مجرد فعل ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہے ہمارے پاس کہ جھوٹ بولنا مطلب ہوتا ہے اس کا، کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا، جھوٹ بولا، تو جو کذبہ ہے وہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے، جبکہ جو کذبہ ہے وہ جھٹلانا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں متعدی کا مفہوم ہے۔ جھوٹ ہم خود بولتے ہیں، جبکہ جھٹلاتے یعنی کسی چیز کو نگیٹ کرتے ہیں وہ ہم، تو جب ہم کسی چیز کو نگیٹ کرتے ہیں تو مطلب ہم کسی اور چیز کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تشدید جو ہے کتنا بڑا میننگ چینج کر دیتی ہے۔ کذبہ سے کذبہ، کسی چیز کو جھٹلانا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، یعنی اونٹنی کے جو انہوں نے وہ کاٹ دیے تھے، پاؤں کاٹ دیے تھے، تو اس میں جھٹلایا بھی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد اس کو اس کے پاؤں کاٹ دیے تھے۔ اس کے بعد حدث یحدث تحدیثا، بیان کرنا، جیسے یہ فعل تو بہت زیادہ کامن ہے جب ہم حدیث کی روایت دیکھتے ہیں، تو حدثنا، حدثنا، حدثنی،
اس طرح سے یہ بہت ریپیٹ ہوتا ہے تب کہ حدیث بیان کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یومئذ تحدث اخبارها کہ وہ جو زمین ہے وہ اپنے اندر کی ساری باتیں اگل دے گی، تحدث کہ وہ جو بھی بیان کرے گی جو بھی ہوگا اس کے اندر خبروں میں سے۔ پھر قدم یقدم تقدیماً اور اخر یؤخر تأخیراً، تو یہاں پر قدمہ کچھ آگے بھیجنا اور اخرا کچھ پیچھے چھوڑنا، پیچھے کرنا۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت کہ جو ہر نفس ہوگا وہ جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب سے دعا مانگے گا کہ کاش کہ میری جو موت ہے وہ تھوڑی سی اور ڈیلے ہو جاتی، اخرتنی یعنی ڈیلے ہو جاتا اس کے اندر۔ اسی طرح ودع فعل ہے ہمارے پاس، ما ودعک ربک یعنی چھوڑا نہیں ہے آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اسی طرح یسر آسان کرنا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت کے لیے۔ پھر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اور ہم آسان کر دیں گے اس کو آسانی کے لیے۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ صورت بنانا اس کا مطلب ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ کہ وہ رحموں کے اندر صورت بناتا ہے۔ اسی طرح بینا یبین واضح کر دینا، کذالک یبین اللہ لکم کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے واضح کر دیتا ہے۔ اور زکا یزکی تزکیتاً، یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ واو آ رہا ہے ہمارے پاس روٹ لیٹرز میں، اور یہ جو ہے یہ حرف اللہ کے ساتھ ہے، تو من زکاہا، تو یہ جو زکا ہے اس میں ہمیں واو نہیں مل رہا، لیکن یہ جو تشدید ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو ہے باب تفعیل میں سے ہے۔ قد افلح من زکاہا کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ جو ہا ہے یہ پھر ضمیر جاری ہے ہمارے پاس نفس کی طرف۔ اسی طرح جلا روشن کرنا، والنہار اذا جلاہا اور والنہاری، اب یہ یہاں پر جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے جو کہ ہمارے پاس حروف جار میں سے آتا ہے کہ قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے دن کی اذا جلاہا کہ جب وہ روشن ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح وصا یوصی وصیت کرنا، وہ بھی تفعیل باب تفعیل سے ہے۔ اچھا، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب کہ ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو، تو وصا یہ یہی فعل ہے۔ پھر سوا یسوی تسویتاً برابر کر دینا، ونفس وما سواہا یہاں پر سواہا اور اس کو برابر کر دیا، تو یہاں پر سوا جو ہے یہ ہمارے پاس برابر کرنا ہوتا ہے یا سوارنا کے میننگ میں آتا ہے۔ ہاں بالکل، آپ کر دیں شیئر گروپ میں۔ اوکے، پھر ہمارے پاس اگلا فعل ہے مفاعلہ، جس میں مقابلے کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے پاس فاعل یفاعل، اس میں مشارکت ہوتی ہے تو اس سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے خادع دھوکہ دینا، خادع یخادع مخادعتاً،
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. تو یہاں پر آپ دیکھیں دو گروپ ہیں، ایک اللہ اور ایمان والوں کا گروپ ہے اور دوسرا وہ لوگ جو کہ دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہاں پر گروپ ہے جو ہمیں اس باب کی ایک خصوصیت ملتی ہے، تو مشارکت جو کہ دو لوگوں کے گروپوں کے بیچ میں ہو رہی ہے. اسی طرح نافق ینافق منافقتاً یا نفاقاً، تو یہ منافق ہونا جیسے نافق حنظلہ کہ حنظلہ منافق ہو گیا، ایک صحابی کا جملہ ہے اپنے بارے میں. اچھا، اس کے بعد ہے قاتل یقاتل، جنگ کے لیے جو ہمارے پاس فعل استعمال ہوتا ہے مقاتلتاً اور قتالاً. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو دو جو ہے وہ مل رہے ہیں مصادر، منافقتاً اور نفاقاً. تو مفاعلتاً کے وزن پہ بھی آپ کو اس کا مصدر ملتا ہے اور فعالاً کے وزن پہ بھی. تو یہ دو آپ کے پاس اوزان ہے ایکچولی، مقاتلتاً بھی اور قتالاً بھی، دونوں جو ہیں یہ اس کے ہمارے پاس مصدر کے وزن ہے. اسی طرح ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کہ وہ جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو یقاتلون، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی دو گروپ ہے، ظاہر ہے ایک گروپ لڑ رہا ہے تو دوسرا موجود ہے تو وہ لڑے گا نا، تو اس لیے دو لوگ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ محبت ان قتال کرنے والوں سے کرتا ہے جو اس کے راستے میں، یعنی نیت یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ایکسکلوسیو کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ قتال کرنا ہے تو فی سبیلہ صفاً، اس چیز کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی محبت ساتھ ہوگی. من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جہاد، اب جہاد کا جو کنسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا واسٹ ہو جاتا ہے قتال سے، جہاد کے اندر قتال آ جاتا ہے، لیکن جو قتال ہوتا ہے وہ اسپیسیفکلی جنگ کے میدان میں ہوتا ہے. تو من جاہد فانما یجاہد لنفسہ کہ جو جہاد کرتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ کوشش کے لیے بھی آتا ہے، فانما یجاہد لنفسہ تو وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. اسی طرح جادل یجادل، یہ بھی جدال، یعنی جب آپ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ایک شخص کسی دوسرے سے جھگڑا کر رہا ہوتا ہے یا گروپس کے بیچ میں ہو رہا ہے تو بھی آپ کے پاس دو لوگ موجود ہوں گے یا دو گروپس موجود ہوں گے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اب یہاں پر ایک خاتون تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجادلہ کر رہی تھیں، تو دو لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی جو سارا مجادلہ تھا وہ میں نے سن لیا ہے. اچھا، حافظ یحافظ محافظتاً، یہ ہے حفاظت کرنا، محافظت کرنا. تو یہاں پر ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون کہ وہ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. دافع یدافع مدافعتاً یا دفاعاً، دفاع کرنا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا کہ اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے ایمان والوں سے، یعنی دفاع کرنے والا ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر ہے دافع یدافع مضاعفتاً کہ بڑھانا، دگنا کرنا. تو واللہ یدافع لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو تو وہ بڑھا دیتا ہے، دگنا چگنا کر دیتا ہے. اسی طرح اس میں ہمارے پاس کچھ اور افعال بھی ہیں جیسے ہاجرہ، ہجرت کرنا، چھوڑنا، آخذ یؤاخذ، اس میں ہمارے پاس گرفت کرنا، مواخذہ کرنا آتا ہے اس فعل کے اندر. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ کہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مواخذہ کرتا ہے لوگوں سے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو گروپ موجود ہیں ہمارے پاس. اسی طرح حاج یحاج، یہ بھی بحث مباحثے کے لیے آتا ہے، جیسے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے کہ
جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے. تو یہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور وہ دوسرا شخص تھا جن کے بیچ میں یہ بحث مباحثہ ہوا. پھر وعد یواعد وعدہ کرنا. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب 40 دنوں کے لیے بلایا تھا اس دن کی بات ہو رہی ہے کہ وعدہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں. پھر ہے راود یراود کہ پھسلا لینا. تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ ایک آیت ہے کہ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ کہ وہ پھسلا رہی ہے ایک لڑکے کو اپنے نفس سے. تو یہاں پر جیسے اس عورت کی ایک چال تھی تو اس کے لیے جو ورڈ آیا ہے وہ راودہ جو کہ اس باب سے ہے. اور اسی طرح عافا اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس چونکہ روٹ لیٹر میں الا آ رہا ہے عافا یعافی معافا معافاتن تو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی یہ عافانی کا جو ورڈ ہے یہ اس فعل سے ہے. اسی طرح نادا ینادی پکارنا اذ نادا ربہ نداء خفیہ. اب یہاں پہ بھی نون دال اور یا چونکہ ہمارے پاس اللہ کے لیٹرز میں سے آ رہا ہے تو وہ بھی اس باب سے ہے باب مفعلہ سے. اچھا اس کے بعد ہے وارا یواری چھپانا. کیف یواری سوءۃ اخی کہ وہ کیسے چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو. یہ جو حابیل کابیل کا قصہ تھا جس میں ان دونوں بھائیوں کا جھگڑا ہوا تھا اور پھر کابیل نے قتل کر دیا تھا حابیل کا تو اس میں بھی یواری اسی فعل سے ہے. ٹھیک اب ہم انشاءاللہ اگلے افعال کی جو مثالیں ہیں وہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو پیپر آپ کا مل جائے گا رمضان کے مڈ میں اینڈ میں یعنی کہہ سکتے ہیں مہینے ڈیٹ تک آپ کو انشاءاللہ پیپر آپ کا مل جائے گا. تو میں نے آپ کو صرف ایک بات کہنی تھی کہ آپ نے جو کیونکہ ملٹیپل چوائس کے جیسے ہوگا تو جتنے ممکنہ درست جوابات ہوں گے وہ آپ دیں گے. کیونکہ اگر آپ نے کوئی درست جواب مس کر دیا تو اس سے پھر آپ کے مارکس کٹ سکتے ہیں. تو اس لیے جتنے ممکنہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو اگر ایک سوال دیا ہے تو آپ اس میں سے ایک ہی درست جواب چوز کریں, نہیں بلکہ آپ کو جتنے سارے کریکٹ آنسرز ہوں گے وہ سب آپ کو چوز کرنے ہیں. اور پیپر انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا کیونکہ میں نے جو حفظ والی چیزیں تھیں اس سے زیادہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو تطبیق کی چیزیں ہوں وہ ہم کریں گے. جی بالکل ایم سی کیوز کے جیسے ہوگا, ملٹیپل چوائس آپ نے چوز کرنے ہیں آنسرز. اوکے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.